ایک جو ہے وہ جنت میں ہے، باقی سب جہنم میں ہے۔ اب یہاں کوئی بندہ آ کے فٹ کرنا شروع کر دے یہ نماز عصر والی حدیث کو اور کہ سارے ہی ٹھیک ہیں، سب ہی ٹھیک ہیں، تو پھر جو ہے وہ اس حدیث کا کیا بنے گا جس میں سرکار فرما رہے ہیں 72 جہنم میں ہے اور ایک جنت میں ہے، اور وہ صلح کلیت کے لیے یہ دوسری دلیلیں جو ہیں وہ فٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی دائرہ کار ہے ہر دلیل کا، اور اس کے پیش نظر ہی یعنی اس سے مطلب ہے وہ اخذ کیا جا سکتا ہے اور ہدایت مل سکتی ہے، ورنہ یعنی کئی ایسے اصولی مقامات ہیں کہ اختلاف اصولی ہے اور وہاں لبرل لوگ یا صلح کلی وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آخر وہ بھی دین کا ہی حصہ ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے، اس کو بھی کر لینا چاہیے۔ تو یہ ہر جگہ اہم بات ہے، اور پھر جس وقت ایک چیز جزوی اختلاف والی ہو مگر وہ فروعی اختلاف ہے، لیکن فروعی اختلاف کسی کفر یا عقیدے کا شعار بنا دیا گیا ہو، تو اب وہ فروعی اختلاف فروعی نہیں رہے گا، بلکہ چونکہ اس کی وجہ سے ایک بد مذہب جو ہے ان کو پروموشن مل رہی ہے، تو پھر وہ اختلاف بھی اب جو ہے اس کیٹیگری سے نکل جائے گا کہ جس کو نظر انداز کیا جائے، بلکہ اس پر اور طریقے سے بحث کی جائے گی۔ تو اختلاف امتی رحمت، سب سے پہلے اس میں اختلاف سے مراد اختلاف محمود ہے جو کہ اصول میں نہ ہو، فروع کے اندر ہو، اور پھر یہ ہے کہ امتی میں سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اور اس کے بعد پھر ائمہ مجتہدین ہیں۔ ائمہ مجتہدین یا کم از کم جو اصول اجتہاد جانتے ہیں، یعنی آج عام بندے جو ہیں وہ اگر ایک مسئلے کے اندر دینی مسئلے میں مثلا فروع میں ہی اختلاف شروع کر دیں تو دلیل یہ دے کہ اختلاف امتی رحمت، اپنے آپ کو وہ اماموں کی سیٹ پہ سمجھ لیں یا مجتہد کی سیٹ پہ سمجھ لیں یا مجدد کی سیٹ پہ سمجھ لیں اور دلیل دیں کہ ہم بھی امتی ہیں اور اختلاف امتی رحمت، تو یہ یعنی اس حدیث سے غلط مطلب نکالنا ہوگا کہ امتی سے مراد ہر ایرا غیرہ مراد نہیں ہے، یعنی جو علم کے لحاظ سے ویسے تو سرکار کا کلمہ پڑھنے والا ہر بندہ ہی عظیم ہے کہ وہ کفر سے نکل گیا، وہ ایمان میں آ گیا، اب دائمی جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن آگے درجات فقہ درجات علم کے لحاظ سے پھر درجہ بندی ہے، اور اس میں تو یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بھی تفاوت رکھا گیا، اگرچہ عادل سارے ہی تھے مگر اصحاب فتویٰ جو ہیں وہ خاص تھے جن کی تعداد کہیں 135 کہیں 137 یا اس سے زیادہ، پھر روایت اور درایت میں جو ہے وہ فرق تھا۔ تو اس بنیاد پر یہ ساری چیزیں اس میں پیش نظر رکھنی پڑیں گی، اور اس کے اندر جب ہم آیات کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات بھی لازمی ہے کہ اس چیز کا آیات کے لحاظ سے بھی مطلب سمجھا جائے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یعنی آج کوئی یہ کہے کہ اختلاف تو ختم ہی نہیں ہونا، تم اختلاف کی کوشش کیوں کرتے ہو ختم کرنے کی؟ یعنی جو ختم کرنے کا مطلب ہے کہ یعنی جہاں اصول سے کوئی ٹکراؤ کر رہا ہے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ان کو سمجھانا چاہیے، یا جو اختلاف ہے تو فروع میں مگر فتنے کا فساد کا باعث بن رہا ہے، تو دوسری طرف کوئی کہے کہ آیت میں ہے تم جو کچھ بھی کر لو اختلاف ختم ہی نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ ہمیشہ ہی مختلف رہیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ، یہ ضمیر جو ہے یہ کس کی طرف راجع ہے؟ یعنی پیچھے تذکرہ کس کا آ رہا ہے؟ کیا لا یزالون سے مراد امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو پیچھے ذکر آ رہا ہے یہود نصارہ اور مجوس کا، کہ یہود نصارہ اور مجوس یہ ہمیشہ مختلف رہیں گے، یعنی یہ کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، یہ سارے کلمہ نہیں پڑھیں گے اسلام کا، اختلاف ان کا جو ہے وہ موجود رہے گا، اور ساتھ ہی جو ہے وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے ان کو اس لیے پیدا کیا۔ تو اس میں یہ جو ہے
ساتھ لفظاً الا من رحم ربک، کہ یہود و نصارہ اختلاف کرتے رہیں گے، ہاں ان میں سے جس پر رب کی مہربانی ہوگی وہ اختلاف چھوڑ دے گا۔ الا من رحم ربک، اس نے معین کیا کہ یہود و نصارہ میں سے کچھ بندے نکلتے رہیں گے ہر دور میں، اختلاف سے نکل کر حق کے ساتھ اتفاق کر رہیں گے، اور جب وہ اتفاق کر لیں گے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ انہیں رب نے پیدا ہی رحمت کے لیے کیا تھا، اور جو پھر بھی اختلاف پر مثلا خاکے بناتے ہیں، توہین کرتے ہیں اور اس طرح قرآن جلاتے ہیں، تو ان کی ولادت ہی اسی مقصد کے لیے، یعنی اس جو ان کے اندر شر ہے اس بنیاد پر وہ ایسا کرتے ہیں، وہ اسی لیے ہیں، اور وہ اختلاف جو ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ تو اس بنیاد پر یعنی اختلاف و امتی رحمہ اور ولا یزالون مختلفین، اس کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ لا یزالون مختلفین یہ اصل یہود نصارہ اور مجوس کے بارے میں ہے، اور اختلاف امتی رحمہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لحاظ سے ہے اور امت کے اندرونی ماحول میں ہے۔ ایسے ہی جو آیت ہے قرآن مجید برہان رشید کے اندر، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ جب ان کے پاس بینات آ گئیں پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا، تم ان کی طرح نہ بنو۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہیں یہود و نصارہ، کہ اللہ کی طرف سے احکام آ بھی گئے پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ لیکن یہاں خطاب جو ہے وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اے امت مصطفیٰ، تم اختلاف کے مسئلے میں ویسا اختلاف نہ کرو جیسے انہوں نے کیا۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ تم اصول میں اختلاف نہ کرو، انہوں نے تو اصول میں اختلاف کیا، یعنی جن کے اختلاف کو قرآن رد کر رہا ہے اور اس امت کو کہہ رہا ہے کہ تم ان کی طرح نہ بننا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ جن کے پاس بینات آ بھی چکی تھیں، یعنی وضاحت آ جانے کے باوجود وہ اپنی اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے تھے اور اپنے اپنے انہوں نے اصول بنائے ہوئے تھے۔ تو تم نے ان لوگوں کی طرح نہیں کرنا جیسے انہوں نے اصول میں اختلاف کیا، تم نے اصول میں اختلاف سے بچ کے رہنا ہے، اصول میں اختلاف کرنا حرام ہے۔ تو اب اختلاف امتی رحمہ میں تو اصول میں اختلاف مراد ہی نہیں، بلکہ وہ فروع کے اندر ہے اور اس کی پھر آگے مختلف شرائط ہیں۔ تو اس لیے یہ حدیث شریف اپنے معنی کے لحاظ سے کسی آیت کے خلاف نہیں ہے، اور اس کے معنی کی حمایت آیات میں بھی موجود ہے، اور ایسے ہی معنی کی حمایت جو ہے وہ دیگر احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی چند الفاظ جو کسی بھی حدیث میں استعمال ہوئے ہوں، ان کے اندر معنی کے کئی خزانے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے اخذ ہدایت کے لحاظ سے سارے اصول اور ضابطے جو ہیں وہ پیش نظر رکھنے پڑتے ہیں، ورنہ یعنی بالکل متضاد صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں قرار دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں یعنی محض جنہوں نے حدیث کو ظاہری الفاظ کو سامنے رکھا مختلف حدیثوں میں اور اصول اور درایت کی طرف نہ گئے، تو انہیں گمراہی کا سامنا کرنا پڑا۔ جس طرح کہ عام یعنی حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، قضاء حاجت کے وقت فرمایا کہ شرقو او غربو، کہ منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو۔ اب یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے، اس پر پوری امت میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، لیکن اگر اس کے ظاہری لفظ جو ہیں اتنے پر کو لے کے اگر آج یہ شروع کر دے پاکستان میں تحریک کے حدیث میں، تو یہ ہے کہ غربو، کہ پیشاب کرتے وقت منہ مغرب کی طرف کرو، تو یہ مولویوں نے ایسے ہی بنایا ہوا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو اب لفظ تو وہ ہیں، مگر یہ بندہ یقیناً گمراہ ہے،
جو لوگوں کو حدیث سنا کے کہتا ہے کہ منہ مغرب کی طرف کرو پیشاب کرتے وقت، کیونکہ اس حدیث میں یہ دیکھنا ہے کہ حدیث میں خطاب کا مقصد کیا تھا، موضوع کیا تھا، سامنے کون بیٹھے تھے، خطاب ہوا کس جگہ پہ تھا، تو سامنے بیٹھے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور موضوع تھا تعظیم قبلہ، اور جگہ تھی مدینہ منورہ۔ تو مدینہ منورہ تعظیم قبلہ تب ہوتی ہے کہ منہ مشرق کی طرف کریں یا مغرب کی طرف کریں، اور پاکستان میں تعظیم قبلہ تب ہوتی ہے کہ نہ مشرق کی طرف کریں نہ مغرب کی طرف کریں۔ تو اب یہ چیزیں سامنے رکھنی، یہ ہے یعنی حدیث سے فیض پانا۔ اب لفظ تو لفظ ہیں، اب کوئی ان پر ہی کہے کہ میں نے تو شرکو پڑھا ہے، میں نے غربو پڑھا ہے، میں نے بخاری میں پڑھا ہے، میں نے سند صحیح سے پڑھا ہے، تو سب کچھ ہے، مگر آگے گمراہی بھی یقینی اور قطعی ہے اگر یہ ساری چیزیں جو ساتھ منسلک ہیں وہ بھی حاصل نہ کی جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔